Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, our today topic is branches of physics. आज हम फिज़िक्स के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स के दो मेन ब्रांचेस है, एक को हम कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं और एक को हम मॉडर्न फ़िज़िक्स कहते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स को हम न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस फ़िज़िक्स में न्यूटन ने बहुत सारा काम किया था। उसके साथ साथ फेराडे, एम्पियर, लेंस और भी बहुत साइंटिस्ट थे जिसने इसमें काम किया था। इसको क्लासिकल फिज़िक्स इसलिए भी कहते हैं कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये फिज़िक्स डील करता है विद एवरेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक होता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हम उसको कहते हैं जिसको हम किसी भी बग़ैर आले के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, مثلا दूरबीन के बग़ैर, माइक्रोस्कोप के बग़ैर जिन ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और ये ऑब्जेक्ट रिलेटिव लो स्पीड्स के साथ मोशन करते हैं। इनका स्पीड रफ्तार कम होता है, अराउंड अबाउट 100 किलोमीटर पर आवर होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर पर आवर, जिस तरह एरोप्लेन है। मगर एरोप्लेन को हम देख सकते हैं बग़ैर किसी आले की मदद से। इसको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं। इस फिज़िक्स ब्रांच में ज़्यादातर जो हमारे पास एग्जांपल है, सब ब्रांचेस है। इसमें मैकेनिक्स है, साउंड है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, हमारे पास और भी बहुत सारे इसमें ब्रांचेस आते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है मॉडर्न फिज़िक्स, जिसको हम आइंस्टाइन फिज़िक्स कहते हैं। ये फिज़िक्स डील करता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जिसको हम आम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते, हम किसी बग़ैर आले की मदद से नहीं देख सकते। इसमें हमारे पास स्मॉल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है, लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये वो तमाम पार्टिकल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूवमेंट करते हैं। ये फिज़िक्स डील करता है विद वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड दे मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट्स के साथ मूवमेंट करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, दे विल मूव विद 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूवमेंट कर रही है। इस ब्रांचेस में हमारे पास है एटॉमिक फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है। ये दो बड़े ब्रांचेस है मॉडर्न फिज़िक्स में हमारे साथ। अब हम आते हैं सब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में, जिसमें हमारे पास पहला है मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट। मसलन लेट्स, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट ए पर है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, वो पॉइंट बी तक चला गया। अब ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक कैसे चला गया, किस चीज़ की वजह से चला गया? ज़ाहिर बात है हमने इस पर फोर्स लगाया होगा, फोर्स में हमने इस पर अप्लाइड किया है तो ए से बी तक चला गया। इसने कुछ फासला कवर कर दिया है ए से बी तक, कुछ टाइम लगा है। हम इसका स्पीड मालूम कर सकते हैं, हम इसकी एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मटीरियल ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में ये ब्रांच डिस्कस करते हैं। इस ब्रांच के फिर मेन 3 सब ब्रांचेस है। एक है इसमें स्टैटिक्स है, एक डायनामिक है, एक काइनेमेटिक्स है, जिसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा सब ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये दो कॉम्बिनेशन से बना है, हीट, दूसरा है थर्मोडायनामिक्स। हीट एनर्जी को कहते हैं। इसमें हम हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके डिफरेंट मोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे सफ़र करती है। 3 मेथड से ये ट्रैवलिंग कर सकती है। एक हम कंडक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं और रेडिएशन कहते हैं। ये तरीके कैसे होती है, कंडक्शन की मदद से कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन की मदद से कैसे होती है, रेडिएशन की मदद से कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स के हीट ब्रांच में। दूसरा है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स,
ٹیمپریچر، ڈائنامکس، موشن، دو ورڈ سے بنا ہے، تھرم اینڈ ڈائنامکس سے۔ اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں کنورژن آف ہیٹ انرجی انٹو اینی ادر فارم آف انرجی اور اینی ادر فارم آف انرجی کنورٹ انٹو ہیٹ انرجی۔ یہ وہ برانچ ہے فزکس کا جس میں ہم ہیٹ انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی دوسرے فارم میں، یا کسی بھی دوسرے فارم کے انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں ہیٹ انرجی میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تھرمو ڈائنامکس۔ اگر ہم پرانے وقتوں پہ چلے جائے، ناٹ انٹو ماڈرن ایج 1900 یا 2020، پرانے وقتوں میں انجن چلتے تھے، ہیٹ انجن جس کو کہتے ہیں۔ اس میں یوں ہوتا تھا کہ پہلے پانی کو گرم کیا جاتا تھا، اسے سٹیم بنایا جاتا تھا، وہی انجن جس کو ہم ہیٹ انجن کہتے ہیں اس سٹیم پہ چلتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیٹ اور تھرموڈائنامکس میں ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسرا سب برانچ ہے ساؤنڈ، اس کو ہم ساؤنڈ فزکس کہتے ہیں۔ میں باتیں کر رہا ہوں، یہاں پر آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں ساؤنڈ۔ اب یہ ساؤنڈ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ آپ لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے، آپ لوگ اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو ریسیونگ جس کو کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم ساؤنڈ فزکس میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، آگے خالی روم میں آپ لوگ بیٹھ جائے، آپ تھوڑا سا اونچا بھی بولے، اپنے آواز آپ کو واپس سنائی دے گا، جس کو ہم فزکس کے اصطلاح میں ایکو کہتے ہیں۔ ساؤنڈ ریفلیکٹ ہو کے آیا ہے دیوار سے ٹکرانے کے بعد، یا پہاڑ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تیز اپنے نام کو پکارے، اپنا نام ہی آپ واپس آپ کو سنائی دے گا۔ دیٹس کالڈ ایکو۔ اس کو بھی ہم ساؤنڈ میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اکاسٹکس، یہ بھی ساؤنڈ میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم بڑے ہال میں بیٹھ جائے تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ تمام آواز ایک ہی جگہ پہ فوکس ہوتی ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر ساؤنڈ سسٹم کو اسٹاپ بھی کر لے تو وہ آواز اس کمرے میں آپ کو سنائی دیتی ہے، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے، جس کو ہم اس فزکس کے اصطلاح میں ریوربریشن کہتے ہیں۔ وی ول ڈسکس ڈیٹیل نیکسٹ کلاسز دیس۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لائٹ فزکس ہے۔ لائٹ، روشنی۔ روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچتی ہے؟ مینلی ہمارے پاس اس کائنات میں، اس یونیورس میں ہمارے پاس ہے سورج، ایک بڑا سسٹم ہے۔ سورج سے روشنی کی شعاع زمین تک پہنچتی ہے، بیچ میں ویکیوم بھی ہے، آگے پھر آتے ہیں ایٹماسفیئر بھی ہے، زمین تک پہنچتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روشنی کی رفتار 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے، 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ 30 کروڑ میٹر فاصلہ کور کرتی ہے۔ اب پھر لائٹ کی ڈیفرنٹ پراپرٹی ہے، جس کو ہم تقسیم کرتے ہیں ریفلیکشن، ریفریکشن، اس کی پروپیگیشن، ڈائفریکشن۔ پروپیگیشن مین کیسے سفر کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ ریفلیکشن کہتے ہیں اگر روشنی ایک جگہ سے ٹکرائے واپس آئے، جس طرح اگر ہم ایک شیشہ میرر اس کے سامنے رکھے تو وہ روشنی واپس منعکس ہو کے آپ کے آنکھوں میں آتی ہے۔ دیٹس کالڈ دا ریفلیکشن۔ ایک ہوتی ہے ریفریکشن۔ اگر ہم ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس دیکھیں جس سے ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں روشنی دوسری سمت سفر کرتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں دوسرے سمت دکھائی دیتا ہے۔ دیٹس کالڈ دا ریفریکشن۔ یہ تمام پراپرٹیز لائٹ کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں فزکس کی برانچ میں، جس کو ہم لائٹ فزکس کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے اس میں الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم۔ یہ بھی دو برانچز پر مشتمل ہے، ایک الیکٹریسٹی، دوسرا میگنیٹزم۔ الیکٹریسٹی ڈیل کرتا ہے چارجز کے بارے میں، آیا وہ اسٹیٹک حالت سکون میں ہو یا موشن میں ہو، موو کرتے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، چارج ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں،
ایک کو ہم پازیٹیو چارج کہتے ہیں جس کو ہم پروٹون کہتے ہیں، دوسرا ہمارے پاس نیگیٹو چارج ہوتا ہے جس کو ہم الیکٹرون کہتے ہیں۔ ان کے پراپرٹیز ہم اسٹڈی کرتے ہیں الیکٹرسٹی میں۔ اب یہ چارج جو موشن کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو اس کے ارد گرد میگنیٹ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم میگنیٹزم کہتے ہیں، یا دوسرے اصطلاح میں ہم اس کو الیکٹرو میگنیٹزم کہتے ہیں کہ when charge are moving, magnetic properties arises around their charges. That's called the electromagnetism. اس کو سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ تھا الیکٹرو میگنیٹزم، اور اسٹیٹ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کے بارے میں کام کیا تھا۔ پھر آگے اس میں ایمپیئر نے بھی کام کیا ہے، فیراڈے نے بھی کام کیا ہے اس برانچز میں، اس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹزم۔ پھر ہمارے پاس ہے ایٹامک فزکس ہے، ایٹم سے نکلا ہے۔ ایٹم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اسمالسٹ پارٹیکل آف دا میٹر کا سب سے چھوٹا ذرہ، اس کو ڈالٹن نے کہا تھا 1900 میں، انڈیویزیبل، ناقابل تقسیم۔ پھر ہم کہتے ہیں ایٹم تقسیم ہو گیا پارٹیکلز میں۔ اب ایٹم میں ہم کہتے ہیں مینلی 3 پارٹیکلز ہے، الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون۔ پروٹون اور نیوٹرون نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، نیوکلیئر فزکس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ الیکٹرون ان دونوں کے ارد گرد موومنٹ کرتا ہے باہر ڈفرینٹ شیلز میں، آربٹس میں۔ اب ایٹامک فزکس میں ہم یوں بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک چیز بنا ہوا ہے تو اس کے ایٹم کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں اس میں، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹامک فزکس کہتے ہیں۔ جبکہ نیوکلیئر فزکس میں ہم نیوکلیئرز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نیوکلیئر فیشن، فیوژن، یہ تمام ریئیکشن نیوکلیس کی وجہ سے واقع ہوتی ہے، اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم نیوکلیئر فزکس کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے جیو فزکس۔ جیو زمین سے نکلا ہے، ارتھ، یعنی ارتھ کے ڈفرینٹ موشن کے بارے میں ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ زمین حرکت کیسے کرتی ہے اپنے سینٹر کے ارد گرد، اراؤنڈ دا سن کیسے یہ موومنٹ کرتی ہے، زمین کے اندر جو ڈفرینٹ لیئر ہے، پلیٹس لگے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ارتھ کوئک آتے ہیں ٹیکٹونکس پلیٹ کے موومنٹ کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، نیوکلیئر فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ارتھ کے بارے میں دیکھیں، ارتھ زمین بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ٹاپ سرفیس اگر ہم دیکھیں سوائل ہے، مٹی ہے، نیچے جاتے ہیں ریت ملتی ہے، پانی ملتی ہے، مزید نیچے چلے جائے سینٹر تک تو مولٹن اسٹیٹ ملے گا آئرن کا۔ ان تمام چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم جیو فزکس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔